ربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے اس بز میں اور آج کی اس مجلس میں جو ہماری 5ویں سالانہ علمی دورے کی یہ مجلس ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے غزوہ حنین دروس و عبر. اس موضوع کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آج کے اس کی مجلس میں انشاءاللہ غزوہ حنین کا تذکرہ ہوگا. اور غزوہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس جنگ یا اس لڑائی کو کہتے ہیں جس جنگ میں یا جس لڑائی میں خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار رہے ہوں اور آپ خود اس کے اندر بذات خود شریک رہیں. حنین کا غزوہ، حنین کی لڑائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود تشریف رکھتے تھے اور خود تشریف لے گئے، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اس غزوے کے اندر بہت سارے عبرتوں کی موتیاں موجود ہیں. اس غزوے کے اندر بہت ساری نصیحتیں مسلمانوں کے لیے موجود ہیں جو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے نہایت ہی سود مند اور نہایت ہی فائدہ مند ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سب سے پہلے اس غزوے کے تعلق سے ایک پورا منظر غزوے کا، اس جنگ کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ تمام سب باتیں رکھی جائیں گی. اس کے بعد میں اس غزوے سے فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں درس کیا ملتا ہے، ہمیں اس غزوے سے سبق کیا لینا چاہیے، اس میں کیا عبرتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے بعد ہماری یہ تقریر ختم ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں اور سیرت کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بحیثیت نمونہ پیش کیا ہے اور فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. یعنی اسی نمونے کو دیکھ کر تم درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو اور اسی کے مطابق عمل کرو. اسلام صرف نظری یا صرف خیالی زندگی کا نام نہیں، اسلام صرف نظری اور خیالی باتوں کا نام نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا، نہیں، بلکہ اسلام عملی نمونے کا نام ہے. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو آپ زبان سے کہیں آپ کا دل اس کی گواہی دیتا ہو اور عمل سے اس کا اس بات ہوتا ہو، عمل سے ثابت ہوتا ہو کہ واقعی آپ مسلمان ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو بھی آیتیں جو بھی باتیں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کی لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس کے اوپر خود عمل کر کے خود آپ نے عملی طور پر صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھ کر کے اسی طرح سے عمل کرنا شروع کیا۔ اس غزوے میں بھی جا بجا آپ اس طرح کے مناظر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں دے رہے بلکہ عملی طور پر آگے جا رہے ہیں، عملی طور پر خود بھی پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تب جا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح سے عمل کرتے تھے۔ تو یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں 23 سالہ زندگی کا مکمل خاکہ تو میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا، اس لیے آپ کی زندگی کا ایک اہم گوشہ، اور یہ بڑا ہی اہم گوشہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مدنی زندگی کا آغاز غزوات کے تعلق سے غزوہ بدر سے ہوتا ہے، اور آخری غزوہ یہ لڑائی کے حساب سے یوں سمجھیے کاٹ پیٹ اور مار پیٹ کے حساب سے غزوہ حنین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی غزوات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کو جوڑا جاتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمیشہ آپ دیکھیں گے بدر و حنین کا تذکرہ خاص طور سے ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے بدر و حنین۔ کیوں کہا جاتا ہے بدر و حنین؟ در حقیقت یہ ہے کہ بدر سے ابتدا ہوتی ہے کفار اور مشرکین کو بزدل اور کفار اور مشرکین کے نیست و نابود ہونے کا آغاز، اور اس کی ابتدا بدر ہے۔ بدر سے ان کی قوتوں اور طاقتوں کو توڑا گیا، اور بدر سے انہیں ان کی ہمتوں کو قید کیا گیا، اور ان کی جراتوں کے اوپر لگامیں لگائی گئیں کہ تم اب یہ نہ سمجھنا کہ مکے کے اندر جس طرح سے ہم چاہتے تھے مسلمانوں کو ستاتے تھے اور جیسے چاہتے تھے کرتے تھے، اب ہمارے پاس مدینہ آنے کے بعد اتنا پاور، اتنی قوت اور اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم کسی بھی میدان میں اگر 2-2-4 کرنا چاہو تو ہم تمہارے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، اور ہم تمہارے بستیوں میں گھس کر ہم تمہیں ختم کر سکتے ہیں۔ تو غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جو ہے آقائے بدر و حنین کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابتدا ہو رہی ہے مشرکین کی قوتوں کو توڑنے کی بدر سے، اور حنین کے اندر جو بچی کھچی ان کی قوت و طاقت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا، وہ قوتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو ابتدا وہ تھی بدر، اور انتہا ہو رہی ہے حنین کی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آقائے بدر و حنین کہا جاتا ہے، یا جب کبھی بھی غزوات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بدر و حنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ ابتدا تھی اور حنین کی یہ انتہا ہے۔ آج ہم اسی انتہائی موڑ پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور آپ کے صحابہ کی جانثاری کے مناظر انشاءاللہ تبارک تعالی ہم سنیں گے، اور آج دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کیا کرتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شجاع اور کتنے باہمت اور کتنے پرعزم اور کتنے پامرد اور کتنے جلیل القدر اور کتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر متوکل، اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو کیا، جس کے اندر قدم قدم پر ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے دروس ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ بار الہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز یوں سمجھیے نبوت کا مکے سے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے کے اندر زندگی گزاری۔ اس کے بعد خود اہل مکہ نے آپ کے اوپر آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ آپ مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، مدینہ گئے، اور مدینے کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، دعوت و تبلیغ کا۔ وہاں بھی کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ المہم مختلف جنگیں، مختلف غزوات، مختلف سریے ہوتے رہے، اور جاری رہا یہ مسئلہ یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی مکہ جہاں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے، وہ ایک الگ واقعہ ہے فتح مکہ کا، اس کی ایک الگ تاریخ ہے، میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ لیکن فتح مکہ کے فتح مکہ کے وقت ہی غزوہ حنین پیش آیا ہے، فتح مکہ کے بعد ہی غزوہ حنین پیش آیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے فتح مکہ
ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی اور بغیر کسی بھڑائی کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10,000 جانثار صحابہ کے ساتھ جس مکہ سے تنے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، آج اسی مکے کی سرزمین پر 10,000 کا ایسا جم غفیر اور ایسا پامرد اور ایسا جمع مرد اور ایسے طاقتور اور شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھلانے والے صحابہ میان تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے اس انداز سے مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ اہل مکہ لرزاں اور ترساں اور خوف زدہ ہیں. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، آپ کا سر مبارک روایتوں کے اندر آتا ہے بالکل یوں جھکا ہوا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے یا گھوڑے کے یا اونٹنی کی گردن سے جیسے ٹکرا جائے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عجز اور انکساری کا وہ سراپا نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، جس نے مکے کو خود فتح کیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ آج ایک دن چھپ چھپا کر کے مکے سے نکلے، لیکن آج کا وہ دن ہے کہ فاتح بن کر کے مکے کو فتح کر کے داخل ہو رہے ہیں. حیران تھے اہل عرب، قریش مکہ شستر تھے، اور جتنے بھی قرب و جوار کے قبائل اور خاندان کے لوگ تھے اس ناگہانی امر واقعہ کو سن کر دیکھ کر پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے متکبر قبائل، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں. مکہ کو فتح کر لینا کوئی معمولی بات نہ تھی. مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے قبائل جو ہے سارے کے سارے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، انہوں نے سپر ڈال دیں اور وہ لوگ سرنڈر ہو گئے، یوں سمجھ لیے دوسرے. لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے مکے کے قرب و جوار میں، طائف اور مکے کے قرب و جوار میں کچھ قبیلے ایسے تھے جن قبیلوں کا تکبر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، جو اپنے طاقت کے اوپر ناز کرتے تھے. ان میں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، قبیلے ثقیف اور قبیلے حوازن. یہ 2 قبیلے تھے سر فہرست تھے، جن کے ساتھ قبیلے مضر، قبیلے جشم اور قبیلے سعد بن بکر کے جو ہے قبائل، اور اسی طرح بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. اور ان سب قبیلوں کا ایک تعلق کیسے اعلان سے تھا. انہیں یہ بات پسند نہ آئی، اپنی خودی اور اپنی عزت نفس کے خلاف انہوں نے اس واقعے کو سمجھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خود بھی ہتھیار ڈال دیں گے، اگر ہم خود بھی مسلمانوں سے صلح کر لیں گے تو یہ ہماری عزت نفس کے خلاف اور ہماری خودداری کے خلاف ہے. اس تکبر کے پیش نظر انہوں نے آپس میں میٹنگ کرنا شروع کی، اور ان کا جو سردار تھا مالک ابن عوف نصری، اس نے لوگوں کو ورغلایا اور اس نے کہا مکے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا ہے. عین ممکن ہے کہ طائف کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے، عین ممکن ہے ہمارے قبیلوں کے اوپر بھی قبضے ہو جائیں. اس لیے ہم وہ دن آنے سے پہلے خود ہی ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور خود ہی ہم ان کی کیا بوٹیاں اڑا دیں گے اور خود ہی مکے سے ہم انہیں باہر کریں گے. اس کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں پر یلغار کے لیے میٹنگ کرنا شروع کی اور آپس میں گفتگو اور تمام قبیلے جمع ہو کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش کی. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مالک ابن عوف وہ اپنے قافلے کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا. ان کا جنرل کمانڈر تھا، اور کس عالم میں روانہ ہوا آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کے کہ مالک ابن عوف جو قبیلے کا سردار تھا، جنرل کمانڈر تھا ان کا، اس نے اپنے ساتھ حکم دیا کہ جتنے بھی تقریباً 4,000 کی تعداد، اور یہ 4,000 کے لوگ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہ تھے، یہ بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی تیر افغن اور بڑے ہی تیر انداز لوگ تھے جن کے نشانے کبھی چوکتے نہ تھے. اور کہا سارے کے سارے اپنے گھر کی پوری جائیداد مال پوجی گٹھری میں باندھ لو، یہاں تک کہ اونٹ اور جانور بھیڑ اور بکریوں تک کو لو، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے عورتوں ماؤں بہنوں پھوپھیوں خالاؤں سب کو لو، پورے گھر کا گھر نکلو میدان جنگ میں. چنانچہ اس نے تمام سب مویشی اور بال اور بچے چھوٹے بڑے گودوں میں ہر مرد اور عورت کو سب کے ساتھ نکل کر وہ وادی اوتاس ایک جگہ ہے وہاں آ کر کے خیمہ زن ہے. یہ حنین کے قریب یہ بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی کا نام ہے، لیکن یہ وادی اوتاس جو ہے یہ وادی حنین سے الگ ہے.
وہاں آ کر کے وہ خیمہ زن ہوا۔ حنین ایک دوسری وادی کا نام ہے جو ذوالمزاج کے بازو میں واقع ہے، اور وہاں سے میدان عرفات جہاں ہم ٹھہرتے ہیں، میدان عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ تقریباً 10 میل کا رہ جاتا ہے۔ 10 میل کے فاصلے پر وہاں سے مکہ رہ جاتا ہے، وہاں آ کر کے وہ خیمہ زن ہوا۔ خیمہ زن ہوا یعنی اپنی فوج کو لا کر کے اس نے جمع کیا، فوج، مرد، عورتیں، اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں، ساری مال اور دولت سب کچھ ساتھ میں لے کر کے آ کے وہاں جمع۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں درید ابن سما جو بڑا معروف اور مشہور شخص تھا، بہت بڑا تیر انداز اور بہت بڑا جنگی فنون کا ماہر، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ بڑھاپے نے اس کے عضلات کو کمزور کر دیا تھا، اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں اور نابینا بھی ہو چکا تھا، اسے دکھائی بھی کم دیتا تھا، لیکن تھا بہت بڑا ماہر جنگ کا اور فنون حرب سے مکمل طور پر واقف تھا وہ، چنانچہ وہ مشیر خاص تھا، مالک ابن عوف کا مشیر خاص تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ اس نے دریافت کیا مالک ابن عوف سے کہ تم اس وادی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ وادی اوتاس کو تم نے کیوں منتخب کیا لڑائی کرنے کے لیے؟ اس نے کہا یہ سواریوں کی بہترین جولان گاہ ہے۔ اس نے پوچھا کس وادی میں ٹھہرے ہو؟ تو مالک ابن عوف نے کہا وادی اوتاس۔ تو درید ابن سما نے کہا وادی اوتاس وہ ٹھہرنے کی جگہ تھوڑی ہے، وہاں کی جو زمین ہے وہ نہ تو جولان گاہ کے لیے بہتر ہے، نہ پتھریلی ہے اور کھائی دار بھی ہے، نہ بھر بھر کر کے وہاں پہ بھری نشیب ہے، بلکہ وہ تو اس طرح اس لائق نہیں ہے کہ وہاں جنگ لڑی جائے، لیکن تم نے اس کو کیوں اختیار کیا؟ لیکن یہ مالک ابن عوف جو تھا یہ چاہتا تھا، چونکہ یہ بھی اپنے وقت کا کمانڈر تھا، یہ چاہتا تھا کہ اس لڑائی میں درید ابن سما کا نام نہ آئے، میں خود اس جنگ کو جیتوں تاکہ اپنے قبیلے میں بڑا لوگ مجھے سمجھیں اور طاقتور سمجھیں۔ اس لیے اس نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تو بڈھا ہو چکا ہے، تیری ہڈیاں بڈھی ہو چکی ہیں، تیری عقل بھی بڈھی ہو چکی ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی ہنہناہٹ سن رہا ہوں، بلبلاہٹ، اور گدھوں کی، کھچروں کی، جو ہے میں ڈھینچوں کی آوازیں سن رہا ہوں، اور بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، عورتوں بچوں کی آوازیں، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے، فوجیوں نے بتلایا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، مالک ابن عوف نے دیا کہ سب کچھ بھیڑ بکریاں سب کچھ لے کر کے وہاں چلو، اور اہل و عیال اور مال اور دولت سب کچھ ہم لگا دیں، اس لیے ہم یہ تمام سب لے آئے ہیں کہ مریں گے تو ایک ساتھ مریں گے اور جئیں گے تو ایک ساتھ جئیں گے، سب کچھ ختم ہونا ہے تو ایک ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اور چونکہ مال و دولت ساتھ میں رہے گی اور اسی طرح سے بیوی بچے ساتھ میں رہیں گے، تو فوجی جان دے کر کے لڑیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے میرا مال چھن جائے گا، اس لیے جاں مردی کے ساتھ لڑیں گے اور اس طرح سے ہماری فتح ہوگی۔ لیکن درید نے جب یہ تمام سب چیزیں سنی تو اس نے کہا اللہ کی قسم تم بالکل بھیڑ کے چرواہے ہو۔ بڈھا تھا، اس کو تجربہ تھا، اس نے کہا تم بالکل بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ ارے جسے ہارنا ہے وہ ہارے گا، اسے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یہ عورتیں، یہ بھیڑ، یہ بکریاں اسے شکست کھانے سے روک سکتی ہیں؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید، تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر یہ سارا مال و دولت وہ لے کر کے جائیں گے، اس لیے ایسا کرو یہ تمام سب واپس کر دو اور صرف فوجیوں کو رکھو، اور تلواریں ان کی رہیں گی، وہی رہیں گے، مر گئے جی گئے تو جی گئے، کوئی بات نہیں، ان کو واپس کرو۔ لیکن اس نے بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہم مریں گے تو ساتھ میں مریں گے، اور تم خاموش رہو، تمہارے مشورے کی ہم کو اتنی ضرورت نہیں۔ المہم اس طرح سے جناب علی جنرل کمانڈر مالک ابن عوف نے اس بڈھے کی رائے کو مسترد کر دیا اور کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور تم بوڑھے ہو چکے ہو، اور لوگ، اے حوازن اور اے ثقیف کے لوگوں، تم میری اطاعت و فرمانبرداری کرو، اگر تمہیں کرنا ہے تو میری اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسی جنگ لڑو، ورنہ یہ تلوار ہے، اس تلوار کے اوپر میں سو جاؤں گا، اور یہ تلوار میرا پیٹ پھاڑ کر کے میری پیٹھ سے باہر ہو جائے گی اور میں ختم ہو جاؤں گا، پھر جو چاہے سو کرو، یا اسی کے مشورے پر عمل کرو۔ لیکن قبیلہ حوازن نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس بڈھے کی رائے کو مسترد کرتے ہیں۔
تو اس نے کہا پھر تو تمہیں شکست کھانے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے، اور اس نے فوری طور پر یہ کہہ دیا، کہا پھر تم تو جیت نہیں سکتے، یہ جنگ کچھ بھی ہو جائے، لیکن بہرحال میں تو، اس نے کہا یا لیتنی فیہا جزع اخب فیہا وادع، یا اس نے کہا کہ ہائے میری افسوس، کاش میں نوجوان ہوتا، میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی میں قیادت کرتا، وہ دن ہوتا تو میں آج ان کو بتاتا، لیکن آج میں بڈھا ہو چکا ہوں، آج میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں، قوت نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ جو کہہ رہا، میں نہ اس جنگ میں ہوں اور نہ میں اس جنگ سے باہر ہوں، اس نے کہا نہ میں اس جنگ میں شریک ہوں گا اور نہ ہی میں اس جنگ سے باہر ہوں گا۔ اس طرح سے اس نے ان کا ساتھ دیا درید ابن سما نے، لیکن بہرحال وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور اس نے کہا کہ مالک ابن عوف نے کہا ہم یہی لڑیں گے اور ایسے ہی لڑیں گے جیسے بھی ہوگا۔ المہم اس طرح سے اس نے اپنے مالک ابن عوف نے اپنے جاسوس بھیجے اور کہا جا کے دیکھو مکے کے اندر پتہ لگاؤ کہ مسلمان کیا تیاریاں کر رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ تھوڑے دیر کے بعد میں اس کے جاسوس آئے، ان کی ناکیں کٹی ہوئی، پیر ٹوٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، خون نکلتا ہوا، کسی کی آنکھ، کسی کا کچھ، تو مالک ابن عوف نے کہا کیا ہوا، تم اس حالت میں کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے چتکبرے گھوڑوں پر سوار کچھ سفید انسان دیکھے ہیں جن کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے مار مار کے ہماری حالت کر دی ہے اور ہمیں بھگا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کون تھے چتکبرے گھوڑوں کے اوپر سفید انسان؟ وہ ابھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ ملائکہ حفظہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ نازل کیے تھے، ہاں فرشتے تھے جو ان کو مار کر کے جاسوسوں کو بھگا دیا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاسوس مقرر فرمائے اور کہا جا کر کے، اللہ کے نبی نے بھی کہا جاسوسوں سے کہا جا کر کے پتہ لگاؤ کہ وہ لوگ کہاں۔ چنانچہ جاسوس لوگ گئے اور انہوں نے دشمن کی روانگی کی خبریں چونکہ اللہ کے نبی کو مل چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلایا کہ گھس کر کے ایک صحابی تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ جا کر کے گھس کر کے دشمنوں کی فوج میں پورا پتہ لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی وہ اتنے ہیں اور ایسے ہیں ان حالات میں، یعنی پوری رپورٹ ایک جاسوس جو دیتا ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوری معلومات لی۔ چنانچہ سنیچر کا دن اور شوال رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کی 6 تاریخ اور 8 ہجری کا 8واں سال، سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کوچ فرمایا، روانگی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج مکے میں آپ کو مدینے سے آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے؟ 19 دن ہو چکے تھے۔ کتنے دن؟ 19 دن ہو چکے تھے، اور یہ 20واں دن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو وہاں سے نکلے۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہمراہ تھی، 10,000 تو مدینے والے تھے، انصار اور مہاجرین صحابہ تھے، اور 2,000 وہ مسلمان تھے جو اس 19 دن کے اندر مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے آ کر کے، یعنی نئے مسلمان تھے، ابھی اسلام ان کے سینوں کے اندر نیا داخل ہوا تھا۔ اس طرح سے 12,000 کی فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے روانہ ہوئے، اور اس موقع پر ہتھیاروں کی کمی پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوان ابن امیہ کے پاس گئے، اور جو کافر تھا اس سے درخواست کی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اسلحوں کی، لڑائی جنگ کرنے کی، اس لیے مجھے اسلحے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنی آپ کے پاس، جتنی تمہارے پاس ہے دے دو۔ چنانچہ 100 زرہیں مع آلات اور اوزار کے، اس نے کہا کہ یہ چھوڑ کر کے نہیں آ جانا، کہا نہیں، ہم واپس آ کر کے ہم تم کو جتنی بھی تمہاری امانت ہے یہ پوری ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر سے 100 زرہیں مع آلات اور تلواریں اور دیگر جنگی جو بھی آلات ہوتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادھار لی، اور عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کو مکے کا گورنر بنایا۔ گورنر بنا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دوپہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور دوپہر کے بعد ایک سوار نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے نبی میں نے فلاں پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھا ہے، اور تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بال بچے کیچا پیچا لے کر کے سب لوگ میدان اوتاس کے اندر حاضر ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے تبسم فرمایا، مسکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، کل انشاءاللہ تعالی آنے والا جو کل ہے
انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیت پیٹ جو بھی لے کے آئے ہیں وہ یہ تمہارے سب مال غنیمت میں تمہیں ملنے والے ہیں اور یہ تم سب حاصل کرو گے. تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات آئی تو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج میں آپ کی نگرانی کروں گا اور چوکیداری کا فریضہ میں انجام دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ پر چڑھو اور اسی کے اوپر نگرانی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ادھر سے آئے. چنانچہ وہ چڑھے اور وہاں بیٹھے رہے فجر تک. فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے باہر نکلے. آئے جب نیچے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ اللہ کے نبی نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے, ہم نے دیکھا کوئی ادھر نظر نہیں آیا الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اس کے بعد اب تم کوئی بھی عمل نہ بھی کرو تب بھی اللہ نے تمہاری قسمت میں جنت لکھ دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور چوکیداری اور سنتری کے فرائض انجام دینے کا یہ نتیجہ تھا. حنین جاتے ہوئے اسی سفر میں یہی سفر کا واقعہ ہے کہ حنین کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پوری فوج جا رہی تھی 12,000 کی. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک درخت دیکھا بیر کا, اور چونکہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہم نے جو ایک بیر کا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے, اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے, وہاں جا کر کے سال سال میلہ لگاتے تھے. بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ابو واقد اللیثی نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کافروں کے لیے ذات انوات ہیں, تاکہ ہم بھی یہاں اپنے ہتھیار لٹکائیں. اور اس لیے لٹکاتے تھے وہ ہتھیار تاکہ یہ دشمنوں کو تیزی کے ساتھ صاف کریں. اس میں طاقت آ جاتی ہے, پاور آ جاتا ہے, اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے تو دشمن اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک بیری کا درخت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی یہاں اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی کہ موسیٰ کی قوم سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے چھٹکارا پا کر کے اپنی قوم کو لے کر کے دریائے فرات کو پار کیا, انہوں نے دریائے فرات کو پار کر کے جب اس طرف گئے تو ان کی قوم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے ارد گرد اعتکاف کیے, مجاوری کر رہے ہیں. تو ان کی قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک معبود بنا دو, ایک اللہ بنا دو تاکہ جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کیے ہوئے مجاوری کر رہے ہیں ہم بھی مجاوری کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دریائے فرات سے نجات دی ہے اور تمہارے لیے راستہ بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے, اور فرعون سے نجات پا کر کے آئے ہو. اتنی جلدی اللہ کو بھول گئے, تو اتنی جلدی تم اللہ کو بھول گئے, تمہاری سمجھ میں نہیں, تم جاہل لوگ, ارے یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم بھی وہی مطالبہ کر رہے ہو جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کی تھی, وہی مطالبہ تم نے ہم سے کیا ہے. اللہ کے بندے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم لوگ اپنے اگلے لوگوں کے نقش قدم پر ایک دن آئے گا چلو گے اور انہی کے طریقوں کو اپناؤ گے جس طرح سے کہ قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی دب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے وہاں بھی تم داخل ہوگے. اللہ اکبر. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا غصے سے کہ یہ کیا مطالبہ ہو رہا ہے مجھ سے, شرک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہم ذبح کریں, یہ پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم ذبیحے ذبح کریں اور یہ کریں. استغفر اللہ. چنانچہ بعض علماء نے, بعض محدثین نے اس حدیث پاک کے ضمن میں یہ باتیں فوائد میں نقل کی ہیں کہ جب درختوں کے پاس جمع ہونا اور درختوں کے اوپر صرف کیا کہتے ہیں تلوار لٹکانا اور وہاں ذبیحے ذبح کرنا جب اتنا بڑا شرک ہے, تو جو لوگ درگاہ اور مزار اور قبر اور کیا کہتے ہیں یہ بت اور پرستیاں کرتے ہیں, یہ کتنا بڑا شرک ہے. جو ان کو پکارتے ہیں, جو ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے, جو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے, یہ کتنا بڑا شرک ہے. اس سے دین کتنا مجروح ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا اس کو برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے. تو اس طرح سے بہرحال اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, اور اسی سفر میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھی, 12,000 کا جم غفیر لشکر, فوج جرار فوج جا رہی ہے. تو انہوں نے بڑے فخر سے, بعض صحابہ نے, اس میں بعض لوگوں نے بڑے فخر سے کہا ارے وہ تو 4,000 ہیں, ہم تو ان کے 3 گنا زیادہ ہیں. کتنے گنا زیادہ ہیں؟
3 گنا زیادہ ہیں. ہم تو کم ہوتے تھے تو انہیں ہم ناکوچنے چبواتے تھے. آج تو ہم اتنی کثیر تعداد میں ہیں, 12,000 کی تعداد میں ہیں. آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. آج ہم جو ہے ان کو ناکوچنے چبوائیں گے. لیکن جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی گراں گزری. یہ فخر, یہ غرور, یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. آپ کے اوپر بڑی گراں گزری. بہرحال اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین کے میدان میں پہنچا. لیکن مالک ابن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار چکا تھا. مالک ابن عوف کافروں نے پہلے سے وہاں خیمہ زنی کر لی تھی, اور راستوں اور گزرگاہ اور گھاٹی جہاں جہاں بھی تھے کچھ فوجیوں کو اس نے سامنے لا کر کے کھڑا کیا, اور کچھ فوجیوں کو دروں میں اور ادھر ادھر گھاٹیوں میں پہاڑیوں پر اس نے تیر اندازوں کو بٹھا دیا, پھیلا دیا تھا پورا چاروں طرف سے. اور انہیں یہ حکم دے چکا تھا وہ کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں اس وادی میں اترنے کے لیے, ویسے ہی تیروں کی باڑھ پر ان کو لے لو اور تیروں سے ان کے جسم چھلنی کر دو. پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑو, جیسے جو ہے شکاری اپنے شکار کے اوپر ٹوٹتا ہے ایسے ہی ٹوٹ پڑو ان کے اوپر. چنانچہ اس طرح سے وہ مکمل طور پر اپنی تیاری کر کے بیٹھا تھا. ادھر سحر کے وقت صبح سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب فرمائی, تنظیم فرمائی, اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے, اسلامی جھنڈے باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے. پھر صبح کے جھٹپٹے میں, صبح کے اندھیر منہ میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں اترنا شروع کیا. صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس وادی میں اترو. اللہ اکبر. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے مقابلہ کرنے گئے ہیں وادی حنین میں, اپنے جیالوں کو, اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور اپنے پیارے صحابہ کو اتار رہے ہیں. لیکن ابھی اس کے بعد جو حادثہ ہونے والا, یہاں ٹھہر کر ذرا میں ایک بات نقطے کی بتلانا چاہ رہا ہوں. جو بہت سارے مسلمان بدعقیدہ قسم کے لوگ, بد مذہب قسم کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے, آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ساری چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی. ان کے لیے یہاں بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے موت کے منہ میں اپنے لوگوں کو داخل کر رہے تھے, موت کے منہ میں اپنے لوگوں کو ڈھکیل رہے تھے. استغفر اللہ. دیکھو کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کو کچھ پتا نہیں کہ میدان میں کیا ہے. صبح جھٹپٹے ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ٹکڑوں کو میدان حنین کے اندر ڈالنا شروع کیا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دشمن سے قطعی بے خبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا, ہرگز نہیں, کہ دشمن چاق و چوبند میں بیٹھا ہوا ہے اور دروں میں اور پہاڑیوں کے پیچھے اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تیر کے باڑوں پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی. اور اگر اللہ کے نبی کو خبر ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے جگر گوشوں کو اس طرح نہ ڈالتے. اللہ اکبر. چنانچہ انہیں مطلق علم نہیں تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف اور حوازن کے جیالے بہادر تیر انداز ان کی گھاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں صحابہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ میدان میں اترتے چلے گئے. اتر رہے تھے. جیسے ہی تھوڑا سا سلسلہ اترنے کا زیادہ ہوا, ویسے ہی ان حوازن اور ثقیف کے جیالوں بہادروں اور تیر اندازوں نے انہیں تیروں کی باڑھ پر لے لیا. تیروں کی برسات شروع ہو گئی اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی, روایتوں میں آتا ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. مسلمان پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے, بالکل شکست فاش تھی. یہاں تک کہ اب سارے جس طرف جس کو منہ آتا تھا بھاگ گئے. یہاں تک کہ ابو سفیان ابن حرب نے, جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ان کی بھگدڑ کوئی نہیں بچا سکتا, یہ سمندر ہی کے پاس جا کے یہ رکیں گے. اور ایک نے کہا, جس کا نام جبلہ یا کلدہ بن جنید تھا, اس نے کہا دیکھو آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا ہے, آج دیکھو محمد کے یہ جانثار کیسے بھاگ رہے ہیں کہ اب یہ پلٹ کر کے اس میدان حنین میں نہیں آئیں گے. اللہ, آپ دیکھ رہے ہو یہ منظر. کیا اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا؟ بتاؤ مجھے. اگر غیب کا علم تھا تو اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے اپنے لوگوں کو اس کے اندر ڈال رہے تھے. ہم کہیں تو بھی چل ہمارے ساتھ, تیرے پیر مرشد بھی بڑے غیب کے دعوے کرتے ہیں, جان بوجھ کر کے چل, غیب جانتا ہے, چل جلتے ہوئے انگاروں میں تجھے میں تنور میں گھسیڑ دوں, تجھے جلتے ہوئے جو ہے کھولتے ہوئے تیلوں میں ڈال دوں, دیکھیں تو کیسے کیا کرتا ہے.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، غیب کا علم صرف اللہ عز و جل کو، اسی کے ہاتھ میں شکست ہے، اسی کے ہاتھ میں فتح ہے، وہ جس کو چاہتا ہے شکست عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے فتح یابی عطا فرماتا ہے۔ سنو، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اس واقعے سے تھوڑا سا مختلف، انہوں نے ان کا ارشاد ہے کہ حوازن واقعی تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا، کہنے لگے ہم جب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تب حوازن نے ہمارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ المہم یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہیں اور ابن اسحاق کی سیرت ابن ہشام کے اندر بھی۔ حضرت انس کا بیان ہے جو صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، وہ بظاہر اس سے بھی ذرا قدرے مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا اس واقعے کی تائید میں ہے کہ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین بہت عمدہ صفوں میں آئے، جو میں نے اس سے پہلے کبھی ایسے عمدہ صف نہ دیکھے تھے۔ سواروں کی صف پہلے تھی، پہلے گھڑ سوار تھے، اس کے پیچھے اونٹ والے تھے، پھر پیادہ لوگوں کی، پیدل والوں کی صفیں تھیں، پھر اس کے پیچھے عورتیں تھیں، پھر اس کے پیچھے بھیڑ تھی، پھر اس کے پیچھے بکریاں تھیں، پھر دوسرے قسم کے چوپائے تھے۔ اس طرح صف در صف بنا کر کے کفار و مشرکین آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید، اللہ اکبر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ہمارے سوار ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، یعنی ہمارے جو سوار تھے وہ ہماری پیٹھوں کے پیچھے چھپنے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہو گئے، اور آراب بھی بھاگے، اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو کون کون ہو سکتے ہیں بھاگنے والوں میں، سارے بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوا، جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، اللہ کے نبی میدان میں تنے تنہا، دائیں طرف ہو کر کے پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر سوار تھے، سفید خچر تھی، کہنے لگے آؤ میری طرف، میں محمد ہوں۔ اس وقت اس آپ کے ساتھ سوائے چند مہاجرین کے اور اہل خاندان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی صحابی نہیں تھا، نہ انصاری نہ مہاجرین۔ 12,000 کی فوج، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی 80 کی تعداد میں لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، اس میں کچھ انصار، کچھ مہاجرین اور کچھ آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد 9 تھی یا 10 تھی، اور 9ویں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 12 آدمی تھے۔ امام احمد مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ المہم اس طرح سے لوگ پیٹ پھیر کر کے حنین کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو لوگ، وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر آپ کے ساتھ تقریباً 80 مہاجرین اور انصار ثابت قدم رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اپنے قدموں پر پیدل چل رہے تھے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ اور ترمذی کے اندر حسن ابن عمر کی روایت حدیث کے اندر آتا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں ہیں، یعنی 100 آدمی سے بھی کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت اور بہادری کا ظہور ہوا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جب دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان نہ چھوڑا، بلکہ اپنے اس خچر کے اوپر سوار کفار کی طرف رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایڑ لگاتے تھے خچر کو اور آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، ارے بھلے شکست ہو جائے پھر بھی میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، لوگوں آؤ میں مطلب۔ لیکن اس وقت ابو سفیان ابن حارث آپ کے خچر کے لگام پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے رکاب تھامی ہوئی تھی، اور دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ آگے نہ بڑھیں، آگے دشمن ہیں، آگے کفار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پھر آپ خچر سے اتر پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوئے بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دے۔ یہ دیکھیں کون یاد آتا ہے ایسے موقع پر، کون ہے مدد کرنے والا؟ یہی وہ منظر تھا جو دکھانا تھا کہ ہمارے دربار میں سارے کے سارے محتاج ہیں، تم اپنی فوجوں کے اوپر تم غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، ہم مدد دینا چاہیں گے، دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیکے، اللہ کی دربار میں دعا کی اور کہا اللہ تو مدد نازل فرما، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز کافی بلند تھی، ان سے کہا چچا صحابہ کو آواز دو، بیعت رضوان کرنے والے جو درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، او درخت والو، یعنی مراد یہ تھا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والو آ جاؤ۔
چنانچہ انہوں نے جب یہ آواز سنی، اب حضرت عباس کہتے ہیں واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے کوئی گائے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مڑتی ہے، کہ اگر بچہ چلائے تو گائے کتنی تیزی کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے مڑتی ہے۔ جواباً انہوں نے کہا لبیک اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاں اللہ کے نبی ہم آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا، اور اگر اونٹ نہ مڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال کر پھینک جاتا، کود پڑتا تلوار اور ڈھال سمیت اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے لیے، اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کی جانب وہ دوڑ پڑتا۔ اسی طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انصاریوں کو بلاؤ، انصار صحابہ کو بلاؤ۔ چنانچہ انصار صحابہ کو او انصاریو، چنانچہ انصار صحابہ بنو حارث بن خزرج کے اندر جو محدود ہو گئی، ادھر سارے مسلمان اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا تو سارے کے سارے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نبی کے ارد گرد ہو گئے۔ اور اس طرح سے روایتوں کے اندر آتا ہے دیکھتے دیکھتے کفار اور مسلمانوں کے اندر دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا اب تنور گرم ہو چکا ہے، اللہ اب چولہا گرم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے کفار کی طرف وہ مٹی اٹھا کر کے پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، اے اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، اے اللہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ چنانچہ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی، روایتوں کے اندر آتا ہے اس طرح پھیلی کہ سارے دشمنوں کی آنکھوں میں چلی گئی، اور سارے کے سارے آنکھوں میں ان کی مٹی بھر گئی۔ اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھاریں کند ہو گئیں، اور پھر ان پست ہوتے رہے، ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور پیٹ پھیر کر کے وہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ مٹی کے پھینکنے کے چند ہی لمحے کے بعد دشمن کی شکست فاش ہوئی، اور ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے۔ قبیلے ثقیف کے کتنے لوگ؟ 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال ہتھیار عورتیں بچے تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا، سب کو قبضہ کر لیا گیا۔ اور یہی وہ تغیر تھا، یعنی شکست کے بعد پھر فتح، یہی وہ تغیر اور یہی وہ تبدیلی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائی، اور اپنے قول میں ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو اس وقت کو، یوم حنین کو جب ہم نے تمہاری مدد کی تھی، یوم حنین کو یاد کرو تمہاری مدد کی تھی ہم نے، جس دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا۔ اے مسلمانوں، یوم حنین کے دن تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا، پس یہ غرور، یہ کثرت تمہارے کوئی کام، بولو یہ کثرت تمہارے کوئی کام، قلت و کثرت پر فتح و شکست کے فیصلے اسلام میں نہیں ہوتے، قلت و کثرت پر فتح و شکست کے فیصلے اسلام میں نہیں ہوتے۔ اللہ فتح یابی عطا فرماتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ نے فرمایا بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو اس طرح سے کرتا۔ اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور اس طرح تمہارے اوپر زمین کشادگی کے باوجود بھی تنگ کر دی گئی کہ تم پریشان ہو گئے، بھگدڑ ہو گئی، تم بھاگ گئے، پھر تم لوگ پیٹ پھینک کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور اپنے مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسی فوج نازل فرمائی جس کو تم نے دیکھا نہیں، اور کفر کرنے والوں کو اللہ نے سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ شکست دشمن کھا چکا تھا، دشمن میدان چھوڑ چکا تھا، اور وہ 4 کے 4000 فوجیں وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ طائف کی طرف بھاگا، جس کا کمانڈر جنرل کمانڈر مالک ابن عوف تھا، وہ اپنے کچھ لوگوں کو طائف لے کر کے بھاگا، اور ایک نخلا کی طرف بھاگا، اور ایک گروہ دشمنوں کا اوتاس کی طرف بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف بھیجی۔ چنانچہ فریقین میں تھوڑی سی لڑائی اور جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ جھڑپ میں اس دستے کے جو کمانڈر ابو عامر اشعری تھے، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں، ان کی شہادت ہو گئی، وہ کام آ گئے، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بھتیجے نے
خبر پہنچائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تو ان سے ہمارے وفات کی خبر دینا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کافی دعائیں فرمائی کہ اللہ ابو عامر کو بخش دے. اے اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے دیکھا آپ کے بغل مبارک کی سفیدی دیکھی، اور آپ نے فرمایا الہی قیامت کے دن ابو عامر کو بلند مرتبہ عطا فرما، اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو ترقی دے. دعائیں دیں، ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعائیں دیں. المہم اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری شہید ہوئے. تو یہ ایک دستے کی طرف، اور مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت جو ہے وہ نخلا کی طرف گئی. جو نخلا کی طرف بھاگ کر کے گئے تھے وہاں بھی ان لوگوں کو ان کا تعاقب کیا. اسی کے ساتھ درید ابن سما جو بڈھا تھا نا، انہی لوگوں کے ساتھ بھاگ کر کے وہ گیا تھا. چنانچہ اس کو جا کر کے انہوں نے پکڑا، اور پکڑ کر کے اس کو بھی قتل کیا. اور اسی طرح سے ربیہ ابن رفیع نے ان سب کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو قیدی بنایا. اور اس طرح اور شکست خوردہ مشرکین کا تیسرا گروپ جو تھا وہ طائف کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ طائف بھاگ گیا. تو اللہ کے اس طرح سے یہ دو گروپ تو پسپا ہو گئے. اب یہ تیسرا گروپ جو طائف کی طرف بھاگا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جتنا بھی تھا وہ سب جمع کیا. اور مال غنیمت کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ مال غنیمت کتنا تھا؟ اللہ اکبر، 6000 قیدی تھے. کتنے قیدی؟ ہاں 6000 قیدی. اونٹ تھے 6000 قیدی، اور اونٹ کتنے؟ 24000. اور بکریاں اور بھیڑ 40000. اور چاندی 6000 قیدی اور اونٹ کتنے؟ 24000. اور بکریاں اور بھیڑ 40000. اور چاندی جو پکڑی گئی تھی 4000 اوقیہ، یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار کوئنٹل کے حساب سے 6 کوئنٹل اور کچھ کلو ہوتی. 6 کوئنٹل چاندی اور کچھ کلو. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا. اور پھر اسے جعرانہ میں روک کر مسعود ابن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بنا دیا کہ اس کی تم حفاظت کرنا. اور ہم اب طائف کی طرف جا رہے ہیں. جو لشکر لے کے بھاگا ہے اب ہم طائف تک اس کا پیچھا کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس طرح سے اس طرف روانہ ہوئے. اس بیچ میں ایک دو عجیب و غریب واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس میں ایک واقعہ شیبہ ابن عثمان ابن ابو طلحہ کا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ احد کے اندر قتل ہو گیا تھا، اور جس کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. اس نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے. جب دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے، ادھر ادھر بھاگے، وہ مکے سے وہ بھی آیا تھا فوج میں، مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی آیا تھا لڑنے کے لیے. لیکن جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان بکھر گئے، موقع اچھا ہے، نبی اکیلے، تو پھر آج ہم اپنے باپ کا انتقام ان سے کیوں نہ لے لیں؟ ان کو تو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ باطن میں مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. اس نے سوچا کہ میں، چنانچہ اس کا بیان یہ ہے، اس نے شیبہ نے کہا کہ جب میں نے حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے اپنا باپ، اپنے چچا یاد آ گیا جن کو حمزہ نے قتل کر دیا تھا. میں نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے میں ان کا بدلہ لوں گا. چنانچہ میں آپ کی دائیں جانب پہنچا تو آپ کے چچا عباس کو دیکھا جو سفید زرہ میں ملبوس کھڑے ہیں. میں نے سوچا اگر میں نے ادھر سے حملہ کیا تو چچا نہیں چھوڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار ڈالے گا. پھر کہتے ہیں میں بائیں جانب آیا تو ابو سفیان بن حارث کھڑے تھے، ان کو موجود پایا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں ادھر سے آیا تو پھر یہ ہم کو نہیں، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیں مار ڈالے گا. پھر کہنے لگے میں پیچھے سے آیا اور دبے پاؤں آپ کے نزدیک پہنچا بالکل. اور کہتا ہے کہ صرف تلوار کے ایک وار کی کسر باقی تھی کہ میں پہنچا کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں. اتنے میں ایک انگار کا شعلہ میری طرف لپکا کہ میں اگر پیچھے نہ مڑ بھاگتا تو میں جلا دیا جاتا، میں جل جاتا. اس قدر انگار کا شعلہ میری طرف لپکا. اس دن میں نے سمجھ گیا کہ جو ہے یہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے. اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا شیبہ کہاں جا رہے ہو؟ نزدیک آؤ. اللہ، نزدیک آؤ. میں نزدیک آیا. آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے اوپر رکھا اور
ارشاد فرمایا اے اللہ شیطان کو میرے دل سے نکال دے. چنانچہ میں نے آپ کی طرف دیکھا. کہتے ہیں میں نے آپ کی طرف دیکھا, اس وقت جو نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو رب کی قسم ہے آنکھ اور کان سے زیادہ ہمارے نبی ہمیں محبوب نظر آئے. اپنی آنکھوں سے زیادہ, اپنے کانوں سے بھی زیادہ پیار اپنے نبی کے اوپر مجھے آیا. آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا شیبہ ادھر آؤ اور کفار سے لڑائی کرو. میں آپ کے ساتھ مل کر کفار سے لڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اور اس واقعے کی اور بھی تفصیلات بہرحال اس کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. المہم اس طرح سے میرے عزیزو یہ چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہی قیدیوں میں جب قیدی پکڑے گئے اور قیدی آئے تو انہی قیدیوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ قیدی عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بنت حارث سعد بھی تھی. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مطلب جمع کیا تو وہ آئیں شیمہ جو رضائی بہن تھی. رضائی جانتے ہیں رضائی کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پی ہوئی بہن, یعنی ایک ماں سے, جس ماں سے انہوں نے دودھ پیا تھا اسی ماں سے اس نے بھی دودھ پیا تھا شیمہ نے. جو حضرت سعدیہ کی بیٹی بھی تھی, وہ مائی حلیمہ سعدیہ جو تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا تھا, ان کی وہ بیٹی بھی تھی جو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو گود میں لے کے کھلاتی تھی. حضرت شیمہ ان کے ساتھ قبیلہ حوازن سے تھیں, وہ بھی قید ہو کر کے آئی تھی. اور ایک روایت میں آتا حضرت حلیمہ بھی آئی تھی پکڑ کر کے. تو جب وہ قید میں آئیں تو شیمہ آگے بڑھی. قیدی عورتوں میں جو رضائی بہن تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم میری رضائی بہن؟ تیرے وہ بچپن کا معاملہ تھا, کہاں بچے یاد رکھتے ہیں. اب وہ بڑی ہو گئیں, پھر یہ بھی اللہ کے نبی بھی ادھر کبھی نہیں گئے, مکہ چھوڑ کر کے پھر مدینہ چلے گئے, کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ثبوت ہے میرے پاس. چنانچہ آپ نے ان کو بٹھایا اور کہا کیا ثبوت ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا جب آپ چھوٹے تھے, بچے تھے اور میں آپ کو گود میں کھلاتی تھی, اس وقت آپ نے میری پیٹھ پر دانت سے کاٹا تھا. آپ نے میری پیٹھ پر دانت سے کاٹا تھا, وہ نشانی آج بھی میری پیٹھ پر ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کے لیے اپنی چادر مبارک اتاری اور انہیں بٹھایا اور عزت سے اکرام سے ان کو بٹھایا کہ یہ میری رضائی بہن ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو اختیار دیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگے اور ان کو اختیار دیا کہ بہن اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میرے پاس رہو, ورنہ شوق سے رہو, اور اگر تم اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہو تو اپنے قبیلے کے پاس چلی جاؤ. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. چنانچہ آپ نے تحفے تحائف اور ہدیے وہیں سے دیے اور وہ وہیں سے واپس ہو گئیں. اور ایک غلام دیا, غلام کا نام مکحول تھا. شیمہ نے ان دونوں کی باہمی شادی, ایک غلام اور ایک لونڈی دی. بہرحال وہ ان کے ساتھ چلے گئے. اور اسی طرح سے اور ایک دو واقعات بڑے اس میں عجیب و غریب ہوئے ہیں جس کو بہرحال میں تفصیل میں جاؤں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی, اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر قیدیوں کو چھوڑ کر, مال غنیمت کو چھوڑ کر طائف کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اور یہ در حقیقت غزوہ حنین کا ایک حصہ ہے. اور بہرحال مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے ساتھ آپ نے ایک دستہ بھیجا طائف کو, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور طائف کا محاصرہ ہوا. راستے میں مالک ابن عوف کا ایک قلعہ پڑتا تھا, اس قلعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروا دیا اور مقام طائف پہنچے, اس کا گھیراؤ ہوا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت انس کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک اس کا محاصرہ رہا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک محاصرہ رہا. اور بعد روایتوں میں آتا ہے 20 دن, بعد روایتوں میں آتا ہے 10 دن. المہم اس طرح محاصرہ رہا اس کا, اور دشمن کی طرف سے تیر اندازی اور پتھر وغیرہ سب پھینکے جاتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا محاصرہ رکھو. لیکن اب مسلمان قلعے کے اندر نہیں داخل ہو پاتے تھے, کافی کوشش اور تگودو کے باوجود بھی قلعے کے اندر نہیں داخل ہو پا رہے تھے, جبکہ انہوں نے قلعے کے اندر اپنا کھانا پانی سب کچھ کافروں نے جمع کر رکھا تھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالات سے نمٹنے کے لیے منجنیق نصب کی. منجنیق جانتے ہیں؟ منجنیق وہ ایک جیسے آج کل کے توپ ہوتے ہیں, توپوں کے اندر گولے ڈال دو, بڑی بڑی بلڈنگیں توڑ دو, بمباری. تو اس دور میں منجنیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی, نصب کی, اور متعدد گولے قلعے کے اندر پھینکے گئے تاکہ جلیں, قلعہ جل جائے اور لوگ باہر نکلیں.
اور دیوار کے اندر شگاف پڑ جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی وہ دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی. دبابہ ایک قسم کا ہوتا ہے, وہ بنا کر کے اس کے اندر 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 پہنچ گئے وہ لوگ, لیکن دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کی جس سے بعض مسلمان شہید بھی ہوئے. المہم دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ اب یہ انگوروں کے جو باغ وغیرہ ہیں ان کو جلاؤ, تاکہ یہ جلیں گے تو وہ باہر نکلیں گے. لیکن بہرحال وہ بھی جلانے لگے تو اندر سے روسائے کفار جو تھے وہ چیخنے اور چلانے لگے, کہنے لگے ہماری معاشی زندگی برباد ہو جائے گی, اس لیے اللہ کے لیے اور ہمارے لیے اس کو چھوڑ دیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت کا واسطہ دیا انہوں نے, اور اللہ کا واسطہ دیا اور کہا اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا, اور پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو بھی غلام یا جو بھی بھاگ کر کے قلعے سے ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو آزاد کر دیں گے. چنانچہ بہت سارے صحابہ, بہت سارے لوگ غلام بھی ادھر ادھر چھپ چھپا کر کے 20-25 دن کے اندر 40 دن کے اندر چھپ چھپا کر کے بھاگ کر کے, تقریباً ان کی تعداد کوئی روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی 20-25 آدمیوں کی تعداد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس میں حضرت ابو بکرہ, ایک روایت آتی ہے ابو بکرہ کی, آپ کو پتا ہوگا صحابی رسول ہیں جو رکوع کے اندر جھک جھک کر کے گئے تھے. حضرت ابو بکرہ, ان کو لقب اسی وقت ملا تھا ابو بکرہ. بکرہ عربی میں وہ کیا ہوا تھا, وہ قلعے کے اندر وہ ایک رسہ ہوتا جس سے رہٹ میں پانی, کنویں سے پانی نکالتے ہیں, ڈول سے پانی نکالتے ہیں, تو وہ رسہ تھا وہ باہر سے پانی نکالنے کا تھا. انہوں نے بھاگنے کے لیے کیا کیا, اسی رسے میں خود کو باندھ کر کے اور پتہ نہیں کیسے وہ رسے سے نیچے آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی ایسے ہی پنچک پانی کے رسے سے اس طرح سے آیا ہوں. تو آپ نے کہا تم تو ابو بکرہ ہو, یعنی پانی نکالنے والی جو ڈول ہے, رسی ہے, وہ اس کے باپ ہو تم, اس کے باپ ٹھہرے. المہم اس طرح سے ان کو ابو بکرہ کا خطاب دیا گیا. میرے عزیزو, بہرحال جب محاصرہ لمبا ہو گیا اور کوئی نتیجہ نکلنا نہ ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرو اب محاصرہ چھوڑو اور چلو. ایک صحابی سے مشورہ طلب کیا, نوفل ابن معاویہ سے, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی لومڑی اپنے بھٹ میں داخل ہو چکی ہے, اب تو ایسا ہے کہ اگر اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے, اور اگر چھوڑ دیا تو بھی یہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے, یہ لوگ پست ہو گئے, اب واپس چلیں. تو اللہ کے نبی نے کہا چلو واپس چلو. لیکن کچھ صحابہ نے کہا ہم کیسے واپس چلیں, بغیر اس کو فتح کیے کیسے واپس چلیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے پھر فتح کر لو. پھر صبح کے دن کہا چلو لڑو. صبح جب لڑائی ہوئی پھر کسی کے ناک منہ پھٹے تو پھر رات ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا آپ چلو. تو بڑے ہنسی خوشی سے سب لوگوں نے اپنا جھوڑی جھنڈی اٹھایا اور خیموں میں باندھے اور کہا آپ چلو واپس چلتے ہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھا کر کوچ کیا, اور آپ نے لوگوں سے کہا اب یہ دعا پڑھو, آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون, کہ ہم پلٹنے والے, توبہ کرنے والے, عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اب تو پلٹ رہے ہیں, ان لوگوں کے اوپر بد دعا فرما دو, اہل ثقیف کے اوپر بد دعا کر دو کہ یہ ہلاک و برباد ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے اور انہیں ہمارے پاس بھیج دے. بجائے بد دعا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں ہمارے پاس لے آ, طائف والوں کو ہمارے پاس لے آ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کیا اور جعرانہ مقام پر گئے اور کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے مقام جعرانہ پر. اس تاخیر کا مقصد کیا تھا؟ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر توبہ وغیرہ کر کے آپ کی خدمت میں آ جائے تو جو کچھ انہوں نے کھویا ہوا ہے وہ مال اور لے جائیں اپنا, کیونکہ اتنا سارا مال ان کے پاس جمع ہے اللہ کے نبی کے پاس, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طرح لے کے چلے جائیں, بلکہ آپ چاہ رہے تھے اگر کوئی توبہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے تو اس کو دے دیں گے. المہم اس طرح سے بہرحال دوسرے جو مجاہدین تھے, جو دوسرے قریش کے لوگ تھے, بڑا اچک اچک کر کے سب دیکھ رہے تھے یہ سارا مال, یہ ساری دولت یہ کب ہوگی. المہم جب نہیں کچھ ہوا, وہ لوگ نہیں آئے, نہیں آنا تھا ان کو, کوئی بھی نہیں آیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلو اس کو تقسیم کرو. چنانچہ ابو سفیان ابن حرب ان کو 40 اوقیہ چاندی, یعنی کچھ کم 6 کلو چاندی, ابو سفیان ابن حرب کو 40, یہی ابو سفیان ہیں غزوہ احد کے موقع پر جنہوں نے, یہی ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ احد کے موقع پر جنہوں نے کہا لنا عزہ ولا عزہ لکم, اے محمد ہمارے پاس تو عزہ بت ہے, تمہارے پاس کیا ہے. لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 40, اسی فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے, 40 اوقیہ چاندی یعنی کوئی 6 کلو چاندی کچھ کم,
اور 100 اونٹ عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا یزید ہے. اس کو یہ وہ یزید نہیں، یزید ابن معاویہ نہیں، یہ دوسرے ہیں. کبھی آپ جو چچا کا نام بھی یزید ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں ان کا نام بھی یزید ہے اور بیٹے کا بھی نام یزید ہے. تو یہ یزید نہ کوئی سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. یہ نعوذ باللہ، یہ وہ یزید ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، یعنی ابو سفیان کے بیٹے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی، یعنی 6 کلو چاندی کچھ کم اور 100 اونٹ یزید کو بھی دیا. پھر ابو سفیان نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ، اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا معاویہ اس کو بھی دیجئے. تو آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا. یعنی تنہا ابو سفیان کے گھر میں ان کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ ملے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس ہیں آج 18 کلو چاندی 300 اونٹ؟ بولو آج تو ہم فقیر ہی فقیر ہیں. 300 اونٹ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی معمولی رقم نہیں ہے یہ اونٹوں کی. آج تو ہمیں گدھا تک نصیب نہیں ہے کہ نہیں، گدھا بھی نہیں ہے ہمارے پاس جناب. ایک گائے کے لیے ترستے ہیں کہ دودھ پینے کو مل جائے. 300 اونٹ اور 18 کلو چاندی. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 100 اونٹ دیے گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کچھ اور دیجئے ہمیں. تو 100 اونٹوں کا سوال انہوں نے کیا، پھر 100 اونٹ دیے گئے. اسی صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ دیے گئے، پھر 100 اونٹ اس نے مانگے، پھر اس کو بھی 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ اسے بھی دیے گئے. اور پھر حارث ابن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے. اور کچھ مزید قریشی اور غیر قریشی جو بڑے بڑے رئیس تھے، امیر تھے، وہ بھی آئے اور ان کو 100 اونٹ دیے گئے. کچھ دوسروں کو 50 40 اونٹ دیے گئے. یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ دے رہے ہیں، بے حساب دے رہے ہیں کہ انہیں غریبی کا، فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے. چنانچہ مال کی طلب میں بدو جو قرب و جوار کے تھے وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دے. لوٹنے کے لیے ایسے ٹوٹے کہ آپ ایک درخت کے پاس جا کر کے آپ نے پناہ لیا. اتفاق سے آپ کی چادر مبارک جو ہے درخت میں پھنس کر رہ گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر، ارے لوگوں میری چادر دے دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر بھی چوپائے ہوں، مال و دولت ہو، تو اللہ کی قسم آج میں تمہارے اوپر تقسیم کر دیتا. لیکن مجھے نہ تم بخیل پاؤ گے، نہ اس میں بزدل پاؤ گے. اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال نکالے اور کہا میرے پاس اس بال کے برابر بھی کچھ نہیں رہا، سب کچھ ہم نے تقسیم کر دیا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کرنے کے بعد سے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت جو فوج کے ہیں، فوجی مال غنیمت جو، یہ تو خمس تھا یعنی 5واں حصہ تھا اللہ اور رسول کا، جس پر جو فوجیوں کا حق تھا اس کو اکٹھا کیا اور لوگوں پر غنیمت کے مال کو تقسیم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی کے حصے میں صرف 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں. جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ یا 120 بکریاں اسے ملی. یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تقسیم کر رہے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح سے یہاں اللہ کے نبی جب یہ مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اور اس نے کیا کہا، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، انصاف کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا میں نبی ہوں، اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو کون انصاف کرے گا. اس نے جب اس طرح سے دیکھا اس کا سینہ پھٹ گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے کوئی صحابی ہیں، حضرت عمر صحیح مسلم کی روایت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، اگر اجازت تو میں اس منافق کی گردن کو ختم کر دوں جو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ انصاف کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہم اس بات کا حکم نہیں دیں گے ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ محمد مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یاد رکھو یہ جس نے یہ بات کہی ہے اور اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، اس کی ضروریت پیدا ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں نکلے گا، یعنی گردن سے گلے سے نیچے وہ قرآن نہیں اترے گا. یہ نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن یہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے.
جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر یہ مجھے میرے زمانے میں مل گئے تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا. میرے عزیزو، یہی وہ خوارج تھے. انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے نشانی بتلائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں یہ نمودار ہوئے اور یہ تقریباً 4000 یا 12000 کی تعداد میں تھے جن سے حضرت علی بن ابی طالب نے جہاد کیا اور قتل کیا ان کے سرداروں کو. خوارج جو بظاہر مسلمان، تقوی اور پرہیزگار، متقی نظر آتے، لیکن اس طرح اسلام سے وہ نکلے ہوئے جس طرح سے کہ تیر کمان سے نکل، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. المہم یہی وہ لوگ تھے. یہ ایک واقعہ. دوسرا، اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا. انسان تو انسان ہے، بہرحال انسان ہے، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو سب کچھ دیا، اہل مکہ کو بہت کچھ دیا، سارے عرب کو عطیے دیے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے جو انصار صحابہ تھے مدینے والے، ان کو ایک حبہ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب جو لوگ آئے تھے مکے کے اور دوسرے عرب، سب میں تقسیم کر دیا بدوؤں کو اور عربیوں. اب جب انہوں نے، اللہ کے نبی نے ان کو کچھ نہیں دیا، تو وہ انصار اپنے دل میں پیچ و تاب کھایا انہوں، اور ان میں بہت ساری چیمی گوئیاں شروع ہوئی. یہاں تک کہ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں. اب مکہ پہنچے ہیں نا، مکہ آ گئے ہیں، اب ان کی قوم مل چکی ہے. جب ان کی اپنی قوم مل گئی تو وہ ہمیں بھول گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں جا ملے ہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو مال حاصل ہوا ہے اس میں سے کچھ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس پر انصار جو ہیں اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں. سعد بن عبادہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی، انصار کچھ اپنے جی ہی میں محسوس کر رہے ہیں اور پیچ و تاب کھا رہے ہیں. آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، مکے والوں کو دیا، سب کو دیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے، لیکن آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا. آپ نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد چونکہ کبھی بنو انصار کے وہ تھے، سردار تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں، آخر میں بھی انصاری ہوں، انصار صحابیوں میں سے ہوں، میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا، تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو، یعنی اس ایک جگہ اپنی قوم کو، سارے انصار کو جمع کرو. چنانچہ سارے انصار جمع ہوئے. پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے. آواز آتی ہے خاص لوگوں کے لیے تو کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو واپس کر دیا، سب چلے، دوسرے لوگ چلے جاؤ، اس میں صرف انصار صحابہ رہیں گے. چنانچہ جب سارے انصار صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. اب آپ دیکھیں، عجیب و غریب سچویشن ہے، عجیب و غریب حالات ہیں، عجیب و غریب کیفیات ہیں کہ ایک طرف تو مال و غنیمت کا پورا انبار لے کے لے جانے والے چلے گئے اور ایک طرف اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں دیا، انصار صحابہ کو. ظاہر ہے اب ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا سلوک ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمی گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائی، تم محتاج تھے، فقیر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی بنا دیا، تم باہم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دل میری وجہ سے جوڑ دیے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے ایک دوسرے میں محبت اور اخوت پیدا کر دی میری وجہ سے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے، یقیناً اللہ کے رسول ایسی بات ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، مجھے جواب دو. انصار نے کہا یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں گے، ہم آپ کو کیا جواب دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو تم جواب دے سکتے ہو. اور کیا جواب دو گے؟ سنو،
اور جو بھی جواب دو گے تم سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچی مانی جائے گی. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کی قوم نے آپ کو بھگا دیا تو ہم نے پناہ دیا. جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ جب بے یارو مددگار مکے سے بھگائے گئے تو آپ کو پناہ ہم نے دی, ہم نے آپ کی مدد کی. آپ کو دھتکار دیا گیا تو ہم انصاریوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ محتاج تھے, ہم نے آپ کی غمخواری کی اور آپ کی غمگساری کی. اے انصار کے لوگوں, تم مجھے یہ بات کہہ سکتے ہو اور تم اپنے کہنے میں سچا ہو, تم سچے ہو, تم اپنے جی میں مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے دل میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو. اے انصار صحابہ, تم دنیا کی ایک حقیر گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو مجھ سے, جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا. ارے یہ مال و دولت دے کر کے تو میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں, پکے مسلمان ہو جائیں, اور تم کو تمہارے اسلام کو حوالے کر دیا تھا میں نے کہ تم تو ہو ہی مسلمان. یہ مال و دولت ان کو ہم نے دے دیا تھا. اے انصار, بھلا بتلاؤ, کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ لے کے جائیں, لوگ بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں, لوگ مال و دولت لے کے جائیں, لیکن جب تم اپنے ڈیروں کی طرف پلٹو تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پلٹو. اللہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہوتا, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راہ پر جائیں اور انصار کسی دوسری راہ پر جائیں تو میں بھی سارے لوگوں کی راہوں کو چھوڑ کر انصار کی راہوں پہ چلوں, میں انصار کے ساتھ چلوں گا. اے اللہ, انصار کے اوپر رحم فرما. اے اللہ, انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹیوں کے اوپر رحم فرما. اے اللہ, ان کے پوتوں کے اوپر رحم فرما. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, ہم راضی ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم اپنے حصے پر فخر کر رہے ہیں, ہم اپنے حصے پر راضی ہیں. اللہ کے نبی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ پھر اپنے عجیب سما تھا, عجیب کیفیت تھی, دل گداز آنکھیں, اشکبار آنکھیں, لبوں پر آہو اور احساس ندامت, سر جھکے ہوئے اور داڑھیاں آنسوؤں سے رنگین, خشیت الہی سے دلوں پر لرزہ تاری تھا. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب صحابہ نے, انصار صحابہ نے یہ مستعجا فضا سنا کہ رحمت للعالمین ان کے ہیں اور ان کے پاس ہی رہیں گے, تو ان کے دل نور مسرت سے جگمگا اٹھے اور وہ ابھی جو لذت سوز و ساز میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے انصار صحابہ, یہ اہل مکہ ہیں جو نئے مسلمان ہیں, ان کو حق کی بنا پر نہیں میں نے کوئی مال دیا ہے, بلکہ ان کے دلوں کی خاطرداری کرنے کے لیے, تعریف قلب کرنے کے لیے ہم کو مال دیا ہے. بات سچی تھی, صحابہ کے دل کے اندر اتر گئی. انصار کا شکوہ جو تھا یہ دراصل اس لیے نہیں تھا مال و دولت کے لیے, نہیں, انصار کا شکوہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے انتہائی درجہ محبت کرتے تھے. انہیں ڈر ہوا, انہیں خطرہ ہوا کہ اللہ کے نبی کہیں پھر اپنی قوم ہی کے اندر نہ چلے جائیں اور مدینے کو چھوڑ دیں. لیکن جب انہیں اللہ کے نبی نے یہ یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ دونوں جہاں کی مال و متاع تمہارے ساتھ ہے, ان کے پاس تو دنیا کی گھاس اور دنیا کی دولتیں ہیں, تمہارے پاس تو دنیا کی دونوں جہان کی مال و متاع ہے, انہی کے پاس رہے گی, تو ان کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ خوشی اور مسرت سے ان کی آنکھیں تر ہو گئی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ حنین پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس میں یہ پورا معاملہ ہوا. المہم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہوا, مال تقسیم ہوا, آپ نے سنا. اب ان واقعات سے چند چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. میں مختصراً اس کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے غزوہ حنین کا, اس واقعے سے ہمیں فائدہ کیا ملا. یوں تو ہمیں سیرت طیبہ کا ایک حسین اور نہایت ہی سخاوت کا, شجاعت کا, بہادری کا مکمل تذکرہ ہمیں غزوہ حنین کے تعلق سے یہ ملا, لیکن آئیے میں مختصراً آپ کی خدمت میں چند باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کو ذکر کروں. ایک تو یہ, اچھا یہ بات اور بتاؤں کہ کچھ دنوں کے بعد جب آپ میں جعرانہ سے آگے بڑھے, مال و تقسیم کر کے پھر آپ جعرانہ ہی پہ تھے کہ کچھ لوگ آئے قبیلہ حوازن کے, جب مال و تقسیم ہو گیا تب تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو ہے میں مسلمان ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ سارے کے سارے انہوں نے 10 آدمی یا 15 آدمی تھے کوئی, وہ مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب ایسا ہے
کہ ہمارے جو قیدی ہیں اور ہمارے مال و دولت ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں آپ کی خالہ بھی ہیں، رضائی خالہ بھی ہیں، رضائی ماں بھی ہیں، رضائی بہنیں بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. المہم مختصر یہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا کہ ظہر کی نماز کے بعد تم کھڑے ہو اور کہو کہ میں اللہ کے نبی کو سفارش بناتا ہوں اور مومنین کے لیے اور مومنوں کو اللہ کے نبی کے لیے سفارش بناتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قیدی آزاد کر دیے جائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس انتہائی درجے کے ساتھ، اس عز اور انکساری کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کا دل بھر آیا اور آپ نے قیدیوں کو آزاد کر دیا. چونکہ انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، رضائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. اس طرح سے یہ غزوہ حنین ختم ہوا، یہ غزوہ ہوا. اب اس میں چند باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک کا اس غزوے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا تھا کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو لوگ جھوٹ در جھوٹ اسلام میں آئیں گے اور تمام عرب آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے. چنانچہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی گئی تھی کہ لوگ جھوٹ در جھوٹ اسلام میں داخل ہوں گے. چنانچہ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ فتح مکہ کے وقت یہ بنو حوازن اسلام سے کنارہ کش رہیں اور پوری قوت کے ساتھ اہل اسلام سے ٹکرائیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے اوپر فتح دے اور پھر اس طرح سے اسلام غالب آئے اور سونے چاندی اور مرد اور سب بطور انعام ملے اور اس طرح سے اسلام کو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر اب عرب مسلمان ہو گئے اور اسلام کے اندر اس کے ساتھ داخل ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو سچ ثابت کر دکھایا. اس جنگ میں ایک کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے اور کئی چیزیں سامنے آئیں. چنانچہ آپ نے یہ بھی سنا کہ شیبہ، ایک معجزہ یہ کہ شیبہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ قتل نہیں کر سکا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا کہ تم اس کو اور یعنی سمجھایا اس کو کہ اس طرح سے تم چاہ رہے ہو. تو ایک معجزہ تو یہ، اور دوسرا معجزہ یہ کہ جب مسلمان شکست کھا کر کے بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی اٹھا کر کے مٹھی بھر مٹی دشمنوں کے اوپر پھینکنا اور تمام دشمنوں کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی کا آ جانا، دھول کا آ جانا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. اور اسی طرح سے اس واقعے سے چند باتیں یہ بھی ثابت ہوئی، اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام پر لازم ہے کہ دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس مقرر کرے. جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے فوجیوں کا، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جاسوسوں کو مقرر کرے اور جب معلوم کرے کہ دشمن حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لشکر میں دشمن پر ضربے کاری لگانے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر اسے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنے گھر سے باہر نکل کر اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تاکہ حملہ کر کے اپنی زمین پر نہیں اسی کی زمین پر لڑائی لڑ لے اور اسی کو انہیں خاتمہ کر دے. اسی طرح سے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ امام کے لیے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کفار سے اسلحہ لینا، دیگر سامان خریدنا، جیسے آج کے دور میں ٹینک ہے، بارود ہے، کسی سے لڑنا ہے دشمن سے تو دشمن سے لڑنے کے لیے کسی کافر ہی صحیح کافر سے اسلحے وغیرہ خریدنا یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے خریدا لیا تھا. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہیں، سید العرب والعجم ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اوپر سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ کرنے والے ہمارے نبی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے دنیاوی اسباب حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی بلکہ جنگ کے مکمل ہتھیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے. اس میں ان لوگوں کی رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سینہ کھول کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو بم آئیں گے وہ پھول نہیں پتھر ہوں گے، ختم ہو جاؤ. اسباب تمہارے پاس نہیں ہیں، تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر ہتھیار لے رہے ہیں اور ادھار لے رہے ہیں، کافروں سے لے رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے لینا جائز ہے. اس لیے ہم یہ اس میں تربیت ہے اور ایک درس ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر اس طرح کی ضرورت پڑے تو پھر اس طرح سے کام تم بھی کر سکتے ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس واقعے میں
اس واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اخلاق اور مکمل عفو اور کرم کا اور بخشش کا ایک منظر پیش فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو کس طرح سے معاف کیا اور کس طرح سے ان کو عطا کیا اور کس طرح سے جو مکے کے اندر فتح مکہ کے اندر جنہوں نے ستایا تھا ان سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے یہاں آئے ان کو کس طرح دیا، آپ کی سخاوت اور آپ کی تمام سب چیزوں کا پتہ چلا۔ اور جس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا اللہ کے نبی نے بجائے اس کے کہ اس کو سزا دینے کے، اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ آپ کا جانسار دوست بن گیا۔ اسی طرح سے اس جنگ میں اور بھی چیزیں بطور نصیحت ہمیں معلوم ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک روشن علامت اس میں یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے خوارج کے وجود سے بہت پہلے ان کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے ان کا قرآن نہیں اترے گا اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ اپنے متعلق ہمیشہ خوفزدہ رہنے اور کسی ہلاک شدہ شخص کے متعلق دھوکے میں نہ پڑنے کا سبق دیتا ہے، خواہ وہ سب لوگوں سے زیادہ عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو، کوئی عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مومن کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے وہ باطل ہے اور کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا۔ خوارج نے بھی اپنے مذموم طریقے سے اللہ کی رضا اور حصول جنت کا ارادہ کیا تھا، لیکن چونکہ ان کا یہ طریقہ حضرت کے طریقے کے خلاف تھا اس لیے وہ کیا ہے ان کے منہ پر مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جو بھی طریقہ ہوگا کسی عابد کا، زاہد کا، کسی کا بھی ہو، بہرحال وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ طریقہ غلط طریقہ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اسلام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و تقویٰ اور عبادت سے نسبت رکھنے کے باوجود، زہد ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے باہر نکل سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ خارج اسلام ہو سکتا ہے، جیسے کہ خوارج جن کے اسلام سے خروج کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ لوگ اسلام سے نسبت رکھنے اور انتہائی عبادت زہد کے باوجود اسلام سے خارج قرار پائے، تو آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ نماز کا، تقوی کا، زہد کا گھوسلا کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے باہر ہیں۔ چنانچہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تو اگر اہل کتاب دین میں غلو کرنے کی وجہ سے کافر ہو سکتے ہیں تو جو لوگ شخصیات اور مخلوقات میں غلو کریں، پیڑ پودے میں غلو کریں، مردوں میں غلو کریں، یہاں تک کہ کسی نبی یا ولی یا پیر یا شہید، عیسیٰ یا عزیر یا علی اور عبدالقادر جیلانی، معروف کرخی، کسی کے بارے میں بھی غلو کریں، یہ تو بدل کیوں نہ کافر ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ تو جس طرح اللہ کے علاوہ غلو کرنے کی وجہ سے الوہیت کی صفت ان کے اندر جو لوگ متصف کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انہیں پکارنا، ان سے فریاد کرنا، دکھوں اور پریشانیوں میں انہیں مشکل کشا سمجھنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، انہیں اپنے بلاؤں کا ڈالنے والا سمجھنا، ان سے خوف کھانا، ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، ان کی خبر پر سجدے کرنا، ان کے مقبرے بنانا، یہ تمام امور شرک، گمراہی اور غلو فی الدین ہے اور انہیں اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لینے کے مترادف ہے۔ تو یہ تمام سب چیزیں بہرحال شرک میں آتی ہیں، تو غلو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بھی درگاہ، کوئی بھی درخت یا پیڑ یا پودا یا کوئی بھی مزار یا قبر یا اس طرح کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں تبرک حاصل کرنے کے لیے یہ سب شرک باللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو جب تھوڑی دنوں کے بعد میں طائف کے لوگ آئے اور اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے گا تمہارے، انہوں نے کہا 2 شرطیں ہیں، ہم مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ثقیف کے لوگ آئے، بعد میں طائف کے لوگ آئے، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے 2 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا ایک شرط یہ ہے کہ 3 برس تک ہمارا یہ بت جو ہے نا لات، اس کو نہیں توڑا جائے گا۔ نمبر 2، نماز ہمارے اوپر سے معاف کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا جہاں تک تمہارے بت کا معاملہ ہے تو وہ 1 لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی چلو 3 سال نہیں 1 سال کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 سال بھی، کہا 1 مہینے کے لیے، آپ نے فرمایا 1 لمحے کے لیے بھی ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو بھلے ہماری ناک خاک آلود ہو، ٹھیک ہے توڑ دیں آپ اس کو۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، مغیرہ بن شعبہ، دونوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا اور کہا جاؤ اس کو توڑو۔ انہوں نے کہا ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نماز ہمارے اوپر سے معاف کر دیں۔ طائف والوں نے کہا ہم مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دین میں خیر ہی نہیں ہے، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو، جو نماز ہی نہ پڑھے وہ مسلمان کہے گا، تو ہم تو تمہیں یہ ہم تخفیف نہیں کریں گے۔
چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہاں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان میں حرب گئے اور بت کو توڑا، تو روایتوں کے اندر آتا طائف کی عورتیں بال کھول کھول کر کے باہر نکلیں اور چلانے لگی کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خداؤں کا، ہمارے معبودوں کا تیا پانچا ہو رہا ہے۔ چنانچہ بہرحال اس طرح سے پاک صاف ہوا وہ معاملہ۔ اللہ کے رسول یہ سب واقعات جو غزوہ حنین کے ساتھ جڑے ہوئے، غزوہ طائف کے ساتھ، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اگر طاقت و قوت دے تو ہمیں بتوں کو توڑنا چاہیے، اور اس طرح سے ازارات، مزارات، تعزیے، شد علم، چبوترے، اللہ طاقت و قوت دے ایسے امیر کو، ایسے حاکم کو، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ان شرک کے انڈوں کو ختم کرے تاکہ لوگ پاک و صاف ہوں۔ اسلام اور اس طرح سے بہت سارے اس میں بہرحال فائدے موجود ہیں، میں ان تمام سب باتوں کے اوپر روشنی مکمل طور پہ نہیں ڈال سکتا، لیکن بہرحال تاریخ کا یہ روشن باب ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عبرتیں اور درس کی یہ موتیاں حاصل کرنے کے بعد یہ ایک چابی ہے جو ہم نے دی ہے۔ آپ حضرات اس خزانے کو پڑھو اور نبی کی سیرت سے تعلق پیدا کرتے ہوئے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات